بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 26۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ: چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کھول کر بیان کر دے اپنے احکام تمہارے لیے اور چلائے تم کو ان کامیاب لوگوں کی راہوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 26 کی تفسیر۔ سابقہ آیات میں کثیر التعداد احکام بیان کیے گئے جن کی پابندی ان لوگوں کے لیے بڑی دشوار تھی، اس لیے تاکیدی طور پر یہ فرما دیا کہ ہم نے ان احکام کی پابندی تم پر بلا وجہ فرض نہیں کی، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تمہیں وہ راستہ دکھا دیں جن پر تم سے پہلے انبیاء و صلحاء گامزن رہے اور دارین کی سعادتوں سے بہرہ اندوز ہوئے، اس لیے ان احکام کی پیروی میں تمہاری اپنی سعادت اور بھلائی ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 27۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ ترجمہ: اور اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشوں کی کہ تم حق سے بالکل منہ موڑ لو۔ سورہ النساء آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ ان گوناگوں اصلاحات نے عرب کے پرانے طرز تمدن و معاشرت میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اب لڑکیوں کو بھی اپنے بھائیوں کی طرح ورثہ ملنے لگا تھا۔ عورت اپنے خامند کے مر جانے کے بعد اپنے سوتیلے بیٹے کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ دی گئی تھی، بلکہ عدت گزرنے کے بعد اسے اختیار تھا کہ جس سے چاہے نکاح کرے۔ سوتیلی ماں سے نکاح کی ممانعت کر دی گئی تھی، زنا کو جرم قرار دے دیا گیا تھا اور اس کے لیے سنگین سزا مقرر کر دی گئی تھی۔ اس طرح متعدد ایسے قوانین نافذ کر دیے گئے تھے جو ان کے قدیم رسم و رواج کے سراسر خلاف تھے۔ ایک طبقہ اپنی دیرینہ جہالت سے اندھی عقیدت کے باعث ان اصلاحات پر آتش زیر پا ہو گیا، اور وہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے ان قوانین کا سہارا لینے لگا۔ اس کے علاوہ یہودی بھی یہ گوارا نہ کر سکتے تھے کہ ان کے نافذ کردہ من گھڑت قوانین میں کسی قسم کا رد و بدل کیا جائے، کیونکہ اس میں ان کی علمی برتری کی حد تک تھی، اور منافقین کا تو محبوب مشغلہ ہی یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی تعلیمات کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کی جائیں۔ یہ سب لوگ مسلمانوں کو احکام الہی سے برگشتہ کرنے کے لیے اپنے اپنے مخصوص ہیلے اختیار کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کو ان کے مکر و فریب سے ہوشیار رہنے کی تاکید فرما رہے ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 28۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہلکا کرے تم سے پابندیوں کا بوجھ، اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور۔ سورہ النساء آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ علیم و حکیم خدا جو تمہاری صلاحیتوں کا پیدا کرنے والا ہے اور جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، اسے تمہاری فطری کمزوریوں کا خوب علم ہے، اس لیے احکام شرعیہ میں ایسی سختی نہیں رکھی گئی جس کو تم برداشت نہ کر سکو۔ یہ بات کسی ایک قانون سے مختص نہیں، بلکہ شریعت اسلامیہ کا ہر قانون اس حقیقت کا آئینہ دار ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 29۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے، مگر یہ کہ تجارت ہو تمہاری باہمی رضامندی سے، اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو، بے شک اللہ تعالی تمہارے ساتھ
بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 29 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ کسب حلال پر قرآن نے جتنا زور دیا ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ ایسے موقعوں پر قرآن کا انداز بیان بڑا اثر انگیز ہوا کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ دوسروں کے مال ناجائز طریقوں سے مت کھاؤ، بلکہ فرمایا اپنے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ۔ اس سے یہ حقیقت واضح کرنا مطلوب ہے کہ امت کے کسی فرد کا مال پرایا مال نہیں بلکہ اپنا ہی مال ہے۔ اس میں ناجائز تصرف کرنا، دھوکہ فریب سے اس کو ہڑپ کرنا، اپنے آپ سے ہی دھوکہ کرنا ہے۔ ہاں، اگر تم آپس میں تجارت کرو اور تجارت میں کسی کی سادہ لوہی یا مجبوری سے ناروا فائدہ نہ اٹھایا گیا ہو بلکہ فریقین نے راضی خوشی سے لین دین کیا ہو اور اس طرح تمہیں نفع حاصل ہو تو یہ نفع حلال ہے۔ ان تراد کے کلمات پر مزید غور فرمائیے۔ اسلام جس صاف ستھری تجارت کی اجازت دیتا ہے اس کے خد و خال آپ پر واضح ہو جائیں گے۔ سورہ النساء آیت نمبر 29 کے آخری حصے کی تفسیر۔ اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو۔ اس آیت میں خودکشی کی ممانعت بھی آ گئی اور کسی مسلمان بھائی کو بلا وجہ قتل کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ انفسکم کہہ کر بتا دیا کہ اگر تم کسی مسلمان بھائی کو قتل کرو گے تو اس کا نقصان تمہیں ہی پہنچے گا۔ تمہاری ہی ایک مومن بہن بیوہ ہوگی، تمہاری ہی ملت کے معصوم بچے یتیم ہوں گے، تمہارے مسلم معاشرے کا ہی ایک گھر غم و اندوہ کے اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک اور لطیف معنی بھی کیا ہے۔ فرماتے ہیں یعنی ایسی مذموم حرکتیں اور ذلیل اعمال مت کرو جو لوگوں کی نگاہ میں تمہیں ذلیل و رسوا کر دیں، کیونکہ جو ذلت و رسوائی ہی تو نفس کی حقیقی ہلاکت و تباہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا لطیف بات کہی ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 30۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ ترجمہ: اور جو شخص کرے گا یوں سرکشی اور ظلم سے تو ڈال دیں گے ہم اسے آگ میں، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 31۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ترجمہ: اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے بڑے کاموں سے روکا گیا ہے تمہیں جن سے، تو ہم محو کر دیں گے تمہارے نامہ اعمال سے تمہاری برائیاں، اور ہم داخل کریں گے تمہیں عزت کی جگہ میں۔ سورہ النساء آیت نمبر 31 کی تفسیر۔ یہاں تین چیزیں غور طلب ہیں۔ نمبر 1، اجتناب کا کیا معنی ہے۔ نمبر 2، گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں۔ نمبر 3، تکفیر سیئات کا کیا مطلب ہے۔ نمبر 1، کسی ایسے کام کو جس کے دواعی اور اسباب موجود ہوں اسے اپنے ارادے اور مرضی سے نہ کرنے کو اجتناب کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، گناہ کبیرہ کے متعلق علماء سے کئی اقوال منقول ہیں، لیکن علامہ بیضاوی کا پسندیدہ قول یہ ہے کہ ہر وہ فعل جس کے لیے شارع نے کوئی حد مقرر کی ہو یا اس پر عذاب کی دھمکی دی ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مندرجہ ذیل گناہوں کو کبیرہ شمار کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، قتل بے گناہ۔ نمبر 3، پاک باز عورت پر بہتان۔ نمبر 4، یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 5، زنا۔ نمبر 6، میدان جہاد سے فرار۔ نمبر 7، اور والدین کی نافرمانی۔ اس شمار سے مقصود حصر نہیں ہے، احادیث میں ان کے علاوہ کئی اور امور کو بھی کبیرہ گناہ کہا گیا ہے۔ نمبر 3، اب رہا تکفیر سیئات کا مسئلہ، اس کے متعلق عام مفسرین نے تو یہی فرمایا ہے کہ نکفر کا معنی نمحو مٹا دینا اور نغفر بخش دینا ہے، لیکن حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے اس کی پاکیزہ اور معصوم فطرت متاثر ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ گناہوں سے اس کی نفرت ان سے انس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب کوئی شخص بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے اور ساری آسانیوں بلکہ اشتعال انگیزیوں کے باوجود وہ اپنا دامن بچانے کی سعی کرتا ہے تو اس کشمکش سے
اس کے دل کے آئینے سے زنگار دور ہونے لگتا ہے، طبیعت پھر اپنی کھوئی ہوئی صحت واپس لے لیتی ہے، گناہوں سے پھر اس کو نفرت ہونے لگتی ہے۔ اسی حالت کو تکفیر سیئات کی اصطلاح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 32، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ترجمہ: اور نہ آرزو کرو اس چیز کی بزرگی دی ہے اللہ نے جس سے تمہارے بعض کو بعض پر، مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، اور مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 32 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ بعض انسان دوسرے انسانوں سے باعتبار صحت، شکل و صورت، قوت و توانائی، ذہانت و فطانت، حسب و نسب اور جاہ و منزلت برتر اور افضل ہوا کرتے ہیں، اس لیے ان جیسا بننے کی حسرت سے اپنی زندگی کو تلخ نہ بنا لو۔ یہ امور نہ تو انسان کے لیے حقیقی شرف و عزت کا معیار ہیں اور نہ انہیں قرب الہی میں کچھ دخل ہے۔ عزت و شرف کا حقیقی معیار اور قرب الہی کا صحیح راستہ تو تمہاری ذاتی جد و جہد میں مضمر ہے۔ اگر آپ نیک عمل کریں گے تو تمہیں قرب الہی نصیب ہوگا، قطع نظر اس سے کہ تمہاری رنگت کیا ہے، تمہاری جسمانی قوت اور ذہانت کا معیار کیا ہے، اور تم کس خاندان کے چشم و چراغ ہو، تم مرد ہو یا عورت، اور تمہارے چہرے کی دلکشی، تمہارے حسب و نسب کی برتری یا کوئی دوسری خوبی تمہیں خالق و مخلوق کی نگاہوں میں کوئی عزت نہیں بخش سکے گی۔ اس لیے کرنے کا کام تو یہ ہے کہ اپنے حسن عمل سے اپنی برتری ثابت کرو۔ دوسروں کے کمالات دیکھ کر ان جیسا بننے کے فقط خواب دیکھتے رہنا تو ایک مومن کے شایان شان نہیں۔ یہ عادت تو انسان میں حسد اور اناد کے جذبات کو ابھارتی ہے۔ علامہ بیضاوی نے کیا خوب لکھا ہے، یعنی ہر مرد اور ہر عورت کو بلا امتیاز اس کی جد و جہد کا ثمر ملے گا۔ اس لیے اگر تم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے طلبگار ہو تو عمل سے طلب کرو۔ کسی سے حسد کرنا یا صرف اس جیسا بننے کی خواہش ہی کرتے رہنے سے کیا حاصل؟ عورتوں کے دلوں میں عام طور پر یہ حسرت ہوتی ہے کہ کاش وہ مرد ہوتی۔ اس کا بھی ازالہ فرما دیا کہ تکوینی مصلحتوں کے پیش نظر کسی کو مرد اور کسی کو عورت ضرور ہونا تھا، اس لیے اس خیال خام کو اپنے دلوں سے نکال دو۔ حصول کمال اور قرب الہی کے دروازے تمہارے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں، آگے بڑھو اور اپنے حسن کردار اور خوبی عمل سے بلند مقام حاصل کر لو۔ نیز اس آیت سے یہ بھی بتا دیا کہ دولت کمانے کا حق جس طرح مرد کو ہے اسی طرح عورت کو بھی ہے۔ مرد بھی اپنی کمائی ہوئی دولت کا مالک ہوتا ہے، اس میں اپنی مرضی سے تصرف کر سکتا ہے اور اس سے استفادہ کر سکتا ہے، اسی طرح عورت کو بھی یہ حقوق حاصل ہیں۔ اس ارشاد گرامی سے مرد و زن میں جو بیجا تفریق صدیوں سے قائم تھی اس کا کلا کما کر دیا۔ سورہ النساء آیت نمبر 32 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کو، صرف خیالی پلاؤ پکانے اور حسد کرنے کی عادت کو ترک کر دو اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں دامن پھیلا دو۔ وہ اپنی جود و سخا سے تمہیں سب کچھ عطا فرمانے پر قادر ہے، اس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں، وہ کثرت سوال سے اکتا نہیں جاتا بلکہ خوش ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کا سوال کیا کرو، وہ اس کو دوست رکھتا ہے، اور بہترین عبادت مصیبت کے دور ہونے کے لیے منتظر رہنا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 33۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ ترجمہ: اور ہر ایک کے لیے بنا دیے ہیں ہم نے وارث اس مال سے جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، اور وہ لوگ جن سے بند چکا ہے تمہارا عہد و پیمان، تو دو انہیں ان کا حصہ، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے۔
سورہ النساء آیت نمبر 33 کی تفسیر۔ عہد جہالت کی ایک رسم یہ بھی تھی کہ جن لوگوں کی آپس میں دوستی ہوتی تھی یا جس کو وہ اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا کرتے، وہ بھی ان کی وراثت میں حصہ دار بن جاتا۔ اس آیت میں وضاحت فرما دی کہ وراثت کے حقدار تو وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وارث ٹھہرایا ہے، جن کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا کرتا ان کو پہلے 1/6 حصہ دیا جاتا، بعد میں اولو الارحام کی آیت سے یہ بھی منسوخ ہو گیا۔ یہاں پر 5ویں پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔